اللہ رب العزت نے ہمارے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کی صورت میں ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس کے سامنے عقلیں دنگ ہیں، حیران ہیں، اور اس معجزہ اور اس سفر کا کمال دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس سفر کو قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بڑے بلیغ اور حسین اسلوب میں اللہ ذو المجد والعلا نے خود سفر معراج کو بیان کیا۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جو چھوٹے مرتبے والا ہو وہ بڑے مرتبے والے کے سفر کی رویداد کو بیان کرتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا یہ سفر اتنا عظیم تھا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی عند اللہ یہ منزلت ہے کہ رب العالمین اپنے لا ریب ابدی سرمدی آفاقی عالمگیر کلام کے اندر اس سفر کو خود بیان فرما رہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو رات کے قلیل حصہ میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو یہ جو سفر ہے یہ قرآن مجید میں جو بیان کیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، زمینی سفر، اس پر ایمان لانا فرض ہے، قطعیات میں شامل ہے، ضروریات دین میں شامل ہے، اور اس کا جو منکر ہوگا وہ چونکہ قرآن مجید کی نص کا منکر ہے، اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر معراج کے متعلق جن لوگوں نے اس کو اپنی عقل کے ناقص پیمانے پر تولا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام آپ رات کے قلیل حصہ میں ساری کائنات کا سفر کر کے زمین پہ کیسے واپس آ سکتے ہیں، یا راتوں رات مسجد اقصی میں کیسے جا سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے پہلے لفظ کے ساتھ قیامت تک کے تمام منکرین معراج کو جواب دے دیا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، یعنی اس کی قدرت ہر نقص سے پاک ہے، چونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ فعال لما یرید ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کی شان یہ ہے کہ اس نے اپنی قدرت سے زمین اور آسمان کو تھاما ہوا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ زمین اور آسمان کی حفاظت اس پر بھاری نہیں، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ سو ایسی عظیم ذات نے جس کی قدرت ہر نقص سے پاک ہے، اس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، لہٰذا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ چشم زدن میں اپنے محبوب علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور کائنات کی سیر کروا دے۔ الذی اسری بعبدہ، یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر کروانے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ یہ محبوب کریم علیہ السلام کی بہت بڑی عظمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سفر کو بھی، زمینی سفر کو قرآن میں بیان کیا، لیکن اس میں جاء موسیٰ یا ذہبہ کے لفظ آئے، جو ضمیر لوٹ رہی ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کی طرف، لیکن یہاں اسرا میں ہوا ضمیر کا فاعل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو وہ سفر کتنا عظیم ہوگا کہ جس میں سیر کروانے کی نسبت خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی طرف کرے۔ بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کروائی، یہاں جو اضافت ہے عبد کی ہا ضمیر کی طرف، تو یہ اضافت تشریف ہے، یہ اضافت تکریم ہے، جیسے بیت اللہ، ناقۃ اللہ، تو یہ جو اضافت ہے یہ عزت اور عظمت عطا کرنے کے لیے کہ وہ عام بندے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ یہ اسلوب قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات میں ملحوظ رکھا گیا۔ کسی مقام پر اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کی نسبت محبوب کی طرف فرمائی،
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، اور کہیں محبوب علیہ السلام کی عبدیت کی اضافت اللہ نے اپنی طرف فرمائی، جس طرح یہ آیت کریمہ بِعَبْدِهِ، اور فرمایا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ تو آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں کیسی منزلت عطا کی، کیسا قرب عطا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت کی نسبت اپنے محبوب کی طرف فرماتا ہے اور محبوب کی عبدیت کی اضافت اپنی طرف فرماتا ہے۔ بعبدہ فرمانے میں ایک راز یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو جسمانی معراج نہیں ہوئی بلکہ آپ کو منامی یا روحانی معراج ہوئی، تو ان کا یہاں پر رد ہو گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ جسمانی معراج نہ ہوتی، منامی معراج ہوتی یا روحانی معراج ہوتی، تو کفار کی تکذیب یا انکار کا کوئی معنی ہی نہیں تھا، کیونکہ خواب میں بندہ چشم زدن میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا جو کفار تردید کر رہے ہیں اور ان کے رد میں جو آیات نازل ہو رہی ہیں اور اللہ رب العزت نے اس کو سبحان کے ساتھ بیان فرمایا ہے، تو یہ اس بات پر ظاہری اشارہ ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی صرف روحانی معراج نہیں تھی بلکہ آپ کی جسمانی معراج۔ اگر یہ محض روحانی معراج ہوتی تو بعبدہ نہ فرمایا جاتا بلکہ بروح ہی فرمایا جاتا، تو عبد کا اطلاق روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، تو عبدن کا اطلاق ارأیت الذی فرمایا کہ عبدن اذا صلی، عبدن کا اطلاق روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کو جسم اور آپ کی روح دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی۔ لیلاً، رات کے قلیل لمحہ میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، جہاں نبی کریم علیہ السلام نے تمام انبیاء علیہ السلام کو امامت کروائی۔ یہاں حافظ ابن کثیر نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی میں امامت کے لیے کیوں تشریف لے گئے؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ انبیاء علیہ السلام مسجد حرام میں جمع ہو جاتے اور وہاں حضور نبی کریم علیہ السلام امامت کروا دیتے، تو اس کا جواب حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو بات ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اس سے بھی اپنے محبوب کے شرف کو ظاہر فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد اقصی بیت المقدس یہ انبیاء علیہ السلام کا قبلہ ہے اور انبیاء علیہ السلام وہاں پر امام رہے ہیں، تو اگر حضور مسجد حرام میں امامت کرواتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ حضور کی اپنی مسجد ہے، تو انبیاء پر شرف کیسے ظاہر ہوا؟ تو اللہ رب العزت نے وہ جو انبیاء کا قبلہ اور ان کی مسجد ہے وہاں امامت کا شرف اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا، تو یہ ظاہر کر دیا کہ مسجد حرام ہو تب بھی امامت انہی کے لیے ہے، مسجد اقصی ہو تب بھی انبیاء کی امامت انہی کے لیے ہے۔ سو یہ بڑی عظیم آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے سفر معراج کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کی منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔